أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الوسر. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. یہ گل چل رہی سی کہ اللہ کریم نے کعبہ نو ہکتا حرمت والا گھر بنا دیتا، عزت و حرمت والا مکان تو دنیا تے شاید اس نالوں زیادہ قیمتی بظاہر اور زیادہ خوبصورت بھی ہو سن، لیکن عزت و حرمت جڑی وہ اس دی ہے اور دنیا دا کوئی مکان اس دا مقابلہ نہیں کرتا، اس واسطے کہ وہ محبت تجلیات باری ہے. پھر لوگاں دی بقا دا سبب بنا دیتا. یہ بہت بڑی عجیب گل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ٹیڑیاں جیاں لتاں والا حبشی غلام ہوئے گا اور وہ فتح کرے گا مکہ مکرمہ نو اور بیت اللہ نو ڈھا دے گا اور حج ختم کر دے گا. جس ویلے بیت اللہ ڈھہ جائے گا اور حج ختم ہو جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی بیت اللہ دا ڈھہ جانا پوری کائنات دی فنا دا سبب بن جائے گا. یہ سنا قیاما للناس. للناس تو مراد اولاد آدم ہے. اولاد آدم زمین تے آباد ہے، لیکن جتنے ستارے اور سیارے وہ سارے اس زمین دے گرد اس زمین دی خدمت کردے پین. انہاں دیاں شعاواں نال، انہاں دے طلوع و غروب نال کدوں پھل پیدا ہو رہے ہیں، کدوں چشمے پھٹ رہے ہیں، کدوں بارش ہو رہی. یہ سارا نظام اس طرح چلتا پیا. گویا ساری کائنات اس سے زمین اور انسان دی خدمت لگی ہوئی. اور جس ویلے زمین یا انسان ہی نہ راسی، باقی درانے دی ضرورت ہی باقی نہ راسی. تو فرمایا جب تک بیت اللہ شریف قائم ہے، یہ ہے کہ بقا دا اور قیام دا سبب ہے. اسی طرح باطنی دنیا دے وچ صوفیاء دے نزدیک اللہ کریم جڑے چار اقطاب بنا دینا روح زمین تے وہ چار لوگ ایسے ہوندے کہ جنہاں نو وہ منصب عطا ہوندا اور انہاں دے وجود نال زمانے نو وابستہ کر دینا. اسی طرح غوث انہاں چوں تے حاکم ہوندا اور دنیا تے روح زمین تے اپنے زمانے ایک بندہ ہوندا. اور عموماً اکثر غوث ایراندہ کدی کدی اس تو ترقی کر کے قیوم فرد یا قطب وحدت یا اس تو ترقی کر کے صدیق بندا. لیکن یہ صدیاں بعد کوئی ایک شخص ہوندا جڑا اس منصب تے فائز ہوندا، جس یہ بہت اعلیٰ منصب ہے. جس طرح حضرت مریم نو اللہ کریم فرمایا قرآن کریم ہے کہ وَأُمُّهُ صدیقہ، حضرت عیسیٰ دی والدہ صدیقہ. یہ صدیق بہت اعلیٰ منصب ہے اور کدی صدیاں چک ہوندا. عموماً دنیا تے غوث ہوندا اور غوث بھی اتنا عظیم منصب ہے کہ روح زمین تے ہک ہونا. ہن جس طرح موسم وابستہ کر دے کہ سورج دے طلوع و غروب نال، چند دے طلوع و غروب نال، جس طرح رویدگی بارشاں نال بدلنا، یہ بدلن نو بارشاں نو سورج چند نو نہ پتہ ساڈے نال کہ وابستہ، نہ وہ اپنی مرضی نال کوئی کر سکدے. اسی طرح جڑے صاحب مناسب لوگ ہوندے ہو سکدا کہ ولی اللہ نو ساری زندگی پتہ ہی نہ لگے کہ میرے کو منصب ہے، لیکن وہ کو منصب ہوئے اور وہ کم اس دی وجود کو اللہ لے رہے ہوئے اور اس دی روحانیت کو وہ جڑے متعلقہ امور. جس طرح سورج روشنی سورج نو کو پتہ میری روشنی کتے کتے کی ہو رہا ہے، کتے کتے پہنچ رہی ہے اور اس کا کی نتیجہ ہو رہا. چاند نو کو پتہ میری چاندنی کتے کتے پہنچ دی ہے، اس دے نتائج کی ہوندے نے اللہ دے دستے قدرت وچ. اسی طرح اہل اللہ دے وچ روحانیات دے وچ بھی یہ مناسب ہوندے اور انہاں دے وجود نال او کم وابستہ ہوندے
اور اس جس مزاج دے وہ لوگ ہوندے اس وہ مزاج زمانے تے حاوی ہو گندا۔ اسی طرح حرمت اور احترام ہے سارے حرام دا حرمت والے مہینے دا والہدیہ والقلائد یا قربانی دے جانوراں دا یہ جنہ جانوراں دے گلاں چ پا دیتے ویندے پٹے مخصوص کر دیتے ویندے قربانی واسطے انہاں نو آج ماریا نہ جائے تکلیف نہ دیتی جائے انہاں دی بھی حرمت ہے ایذا نہ دیتی جائے ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ فرمایا یہ گلاں تانوں اس واسطے دسیاں اللہ نے کہ تانوں سمجھ آ جائے بے کائنات دے ذرے ذرے جڑا حرکت و سکون ہو رہا اللہ کریم اس سارے تو واقف ہے اور اس نو اپنی مرضی نال چیزاں نال متعلق کر دیتا۔ جس طرح کائنات دی بقانو بقائے بیت اللہ شریف نہ متعلق کر دیتا خود جاندہ ذرے ذرے دے حالات تو واقف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دے زمانے بیت اللہ شریف ڈھایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے زمانے تک عمارت کوئی نہیں لیکن کائنات تک قائم رہی۔ ہون آ کے جس ویلے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا پھر آج تائیں قائم لگا ہونا لیکن اسلام نے آ کے ہون ایک گل دسی کہ ہون بیت اللہ جدو تائیں قائم راسی کائنات ہو تو تائیں قائم راسی اللہ نے وابستہ کر دیتا وہ قادر ہے۔ اور ہن اس نے حفاظت واسطے ابابیل بھی کوئی نہیں بھیجنے اگے تو ابرا ڈھان آیا تو اللہ نے ابابیل بھیج دیتے ہن اس دی حفاظت بھی امت محمدیہ صاحب الصلاۃ والسلام دے ذمے اور مسلمانہ دے ذمے عالم اسلام دے ذمے ہن ابابیل نہیں ہون گے اس دی حفاظت دے ذمہ دار بھی اسی تسی اور مسلمان اور اللہ کریم نے وہ نالے چیز وابستہ کر دیتی۔ ہوں اگر ساڈی نالائکی تو یہودی قابض ہو گئے اور انہیں ڈھا لیا تو دا مطلب یہ ہے بیت اللہ ہی نہیں ڈھائے گا پھر اور پیچھے یہودی بھی حکومت نے مزے کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اگر بیت اللہ نابود ہو گیا آج ختم ہو گیا قیامت قائم ہو جائے گی پھر دنیا بھی قائم نہیں رہے گی۔ اور یہ ہر چیز نو اس طرح وابستہ فرمائے تو انہوں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ ہر ذرے دے حالات تو واقف ہے اور جس طرح چاہے جس چیز نو جس نال چاہے ریلیٹ کر دے اسے کوئی دوسری کسی چیز کا کمال نہیں دینا تھے کوئی توحید نو خطرہ بلکہ وہ اپنی قدرت کاملہ نال کردہ اور وہ قادر ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ گل یاد رکھو کہ اللہ دے عذاب بھی بڑے سخت ہیں اور ایک گل بھی یاد رکھو کہ وہ بڑا معاف کرنے اور بخشنے والا یعنی دوئے پہلو اللہ نے واضح کر دیتے نافرمانی کرو گے تو اپنی پسند زندگی تو اختیار دیتا لیکن یاد رکھو نافرمانی دا راستہ چنو گے تو اس دے عذاب بھی بہت سخت اور توبہ دا اور اطاعت دا راستہ چنو گے تو بہت بڑا بخشنے والا کتنے ظلم کر چکے ہو توبہ کرو گے معاف کر دے گا رحم فرمائے گا اطاعت کرو گے تو رحمت فرمائے گا اور تہاڈی منازل بلند کرے گا تو انہوں قرب الہی عطا کرے گا۔ ما علی الرسول الا البلاغ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب جلیلہ ایوے کہ اللہ دی گل تو انہوں دس دے وے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذمہ داری نہیں کہ زبردستی کسی کو منوان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ دا پیغام پہنچا دینا اور آپ نے اتنی خوبصورتی اور اتنی شدت نال پہنچایا کہ 3 برس قرآن کریم نازل ہوندہ رہا جڑی آیت نازل ہوندی رہی اس دی تبلیغ بھی ہوندی رہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیوی حیات مبارکہ جزیرہ نما عرب اسلامی ریاست قائم کر دیتی 3 برسات اور جس نے دنیا تو پردہ فرمایا یہ امانت خلفائے راشدین دے سپرد ہوئی تو انہاں 3 برسات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام روح زمین تے پہنچا دیتا اور اتنی قوت ہے آپ دے پیغام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بڑے بڑے شہنشاہ مر گئے انہاں دے بنائے ہوئے قانون مر گئے انہاں دے بنائے ہوئے طریقے آج کوئی جاندہ بھی نہیں کہ اس نام دا کوئی بادشاہ آیا یا اس نے کوئی خاص حکم دیتا ہے یا کوئی طریقہ کو کتاب آج ملے تو ملے عام آدمی نے پتہ بھی کوئی نہیں نہ کوئی جان اور نہ کوئی جاننے دی کوشش کرتا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑیاں گلاں دسیاں آج ایک ان پڑھ جاہل چروائے کو بھی جا کے جنگل بھی پوچھو نا تو وہ عالم ارواح تو لے کے تو یوم محشر اور جنت دوزخ تک دی گل دسدا ہے اس نو کہیں دسی
وہ موت دی، ما بعد الموت دی، برزخ دی، قیامت دی گل کردا، عذاب و ثواب دی گل کردا، عظمت الہی دی گل کردا. یہ گلاں اساں کہندے سیاں یہ قوت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام پہنچان دی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل وچ اتنی طاقت ہے کہ صدیاں دا جڑا ہے سفر وہ اس نو کمزور نہیں کر سکے. اگرچہ صدیاں بڑے بڑے شہنشاہاں نکل گئیاں، بڑے بڑے تاریخی واقعات نکل گئیاں، بڑے بڑے محلات کھنڈر ہو گئے، بڑے بڑے مضبوط قلعے مٹی دا ڈھیر بن گئے، لیکن حضور دا فرمایا ہوا ایک لفظ اج بھی چند اور سورج نالوں زیادہ روشن، اج بھی دلوں اسی طرح گرما رہا، اج بھی اسی طرح غذائے باری مرتب ہو رہی، اسی طرح برکات نبوی پہنچ رہی ہیں، اور اس دی حکومت اولی اور خلاف ورزی کرنے والے واسطے اج بھی عذاب الہی اسی طرح موجود ہے. یعنی کوئی کمی نہ اس دی آن بانے چاہیے، نہ شان چاہیے، نہ قوت بیان چاہیے، نہ مفاہیم چاہیے، اور نہ اس تے اجر مرتب ہونے چاہیے. ما علی الرسول الا البلاغ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذمہ داری ہے کہ اللہ دا پیغام تو ساڑھے تائیں پہنچا دیں. جب تک دنیا قائم ہے تب تک یہ پیغام اسے قوت نال پہنچتا رہے گا. ایک کتنا بڑا معجزہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. گل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیتی. ہوں اس تے تسی کتنا عمل کر دے ہو یا بظاہر کے آکھ دے ہو اور اندروں کے سوچ دے ہو، اے فرمایا اللہ دا اپنا کام ہے. اور وہ جاندہ کہ تسی حضور دے پیغام نو کتنا اس نو سیریس لے رہے ہو، کتنا اس تے یقین کر دے ہو، کتنا اس تے عمل کر دے ہو، یا بظاہر کے آدھے اور اندروں کے سوچ دے. فرمایا اللہ اے گلاں ساریاں آپ جاندہ اور انہاں دا حساب آپ کر لے گا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. اگر حضور دے احکام دی نافرمانی زیادہ ہو جائے، خبث اور ناپاکی زیادہ ود جائے، دنیا دا مال ناجائز طریقے نال زیادہ حاصل ہون لگ پوے، تو پھر بھی وہ پاکیزہ اور حلال دے مقابلے کوئی شے نہیں، برابر نہیں ہو سکتے. کدی پاک چیزاں اور ناپاک چیزاں برابر نہیں ہونیاں. اگر جڑی ہے خباثت اس دی کثرت بھی ہو جائے، ناجائز ذرائع نامال زیادہ بھی جمع ہون لگ پوے، تو وہ اس دے برابر نہیں ہوتا جس طرح حلال اور طیب ہوتا، بلکہ وہ جتنا ناجائز اور جتنا خبث ودے گا اتنا عذاب الہی ودے گا، اتنی مصیبت ودے گی. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. اور دانش مندی یہ ہے کہ دنیا دے مال اسباب اور اس دے لالچ نہ پوے، بلکہ دنیا نو استعمال ضرور کرے، دنیا تو استفادہ کرے، اچھا لباس پائے، اچھی طرح رہے، اچھی غذا کھائے، لیکن حلال کھائے، اور حرام دے لالچ نہ پوے. اور حرام اور خبث جتنا بھی جمع ہوندہ جائے، یاد رکھو یہ عذاب الہی دی دلیل ہے اور اللہ دی ناراضگی دا سبب ہے. لہذا دانش مندی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ دی عظمت دا لحاظ کرو، اللہ دے نال جڑی ہے اپنا تعلق بنا کے رکھو، اللہ کریم نال پیار کرو کہ وہ تواڈے نال پیار کردہ، نبی کریم تواڈے نال پیار کردے، حضور دے نال پیار کرو، حضور دی اطاعت کرو، اللہ دی اطاعت کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تسی فلاح پا جاؤ، تاکہ تسی بہتری پا جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم ان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم. فرمایا جیڑا حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینے بلا چوں چرا اس نو تعمیل اس دی کرو. اگر اس تے تسی سوال کرن لگ پاؤ گے اور چیزاں پوچھن لگ پاؤ گے، اللہ کریم چونکہ نزول وحی جاری ہے، وہی آ رہی ہے، تسی سوال کرو گے وہ جواب آ جائے گا، اور ہو سکتا کہ پھر وہ جڑا جواب آوے تواڈے واسطے اوکھا ہو جائے، تانوں پسند نہ آوے. اس واسطے اسے مین میخ نہ کڈو، سمپلی سادہ جڑا مفہوم سمجھا اس تے عمل کرو. یہ بالکل اسی طرح ہونا، اور یہی طریقہ مشائخ عظام نال بھی ہونا کہ کسی نے شیخ نے آکیا بھئی درود شریف پڑھیا کر، چلو سمپل گل ہے،
اس نے سمجھ لیا وہ دیہڑی 5 واری 7 واری 10 واری 11 واری جہاں درود شریف پڑھ چھوڑے وہ مقصد پورا ہو گیا. انہوں نے اگو سوال کرنا جی کیڑا درود پڑھیا کر. ہوں درود شریف جی بہت سارے. ایک اس نے آپ نے اور تنگی بتا لی کہ وہ پھر انہیں فرما دینا بے فلانا پڑھیا کر. متعین ہوگا وہی پڑھے گا تو فائدہ ہوئے گا نہیں تو نہیں ہوئے گا. پھر سوال جی کتنی باری پڑھا. یار کوئی ضروری ہے آپ نے تو پابندیاں لگانا نہ کہ 500 باری پڑھ. بغیر پوچھے 5 باری بھی پڑھ گیا تو اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا ہوں 500 باری پڑھ کے ہونا. سو فرمایا کہ نبی کریم جس ویلے کوئی گل ارشاد فرما دینے تو جو سمجھ آئی اس پہ عمل کرو اور سوال نہ کرو بار بار. سوال کرنا جڑا جتنے تک وہی نازل ہوندی پئی ہے ہی نہ ینزل القرآن تو وہ جواب ہونے کا مطلب اس طریقے بھی مستفاد ہوندہ کہ جتنے تک قرآن نازل ہوندہ رہا یہ آخری وہی سی جیڑی نازل ہو رہی سی. اس تو بعد قیامت تک وہی نازل نہیں ہونی چونکہ اللہ فرمایا کہ جتنے تک وہی نازل ہوندی نہیں جیڑی گل پوچھو گے جواب آ جائے گا. جس ویلے وہی نازل ہونی بند ہو گئی پھر یہ گل نہیں رہے گی. پھر وہ چیز نہیں رہے گی کہ آسمانہ تو جواب. اس کا مطلب ہے کہ اگر حضور دی ذات گرامی تو بعد کوئی وعدہ کردہ کہ میرے تو وہی نازل ہوئی تو کذاب ہے. چونکہ اللہ فرمائندہ پہ وہی تو قرآن مکمل ہو گیا تو وہی بند ہو گئی اس تو بعد وہی نہیں ہونی. پھر اگر کسی سوال کیتا تو اس کا جواب آسمانہ تو نہیں آئے گا لیکن سوال کا جواب دینے والا جڑا اس نے جڑیاں پابندیاں لا دیتیاں وہ بندے واسطے مشکل بن جان گیا. تو فرمایا کہ سوال نہ کیتے قریدیاں نہ کرو بحث نہ کیتی کرو بلکہ سمعنا واتانا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. گل سنی جڑی سمجھ آئی اس تے عمل کیتا تاکہ فائدہ ہوئے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنَ تو جتنے تک قرآن نازل ہوندہ پہ جڑی گل پوچھو گے وہ بتا دیتی جائے گی. عَفَى اللَّهُ عَنْهَا جڑے پوچھ چکے انہاں تو اللہ معاف کیتا. لیکن آئندہ بارگاہ نبوت سوال کرنے کی ضرورت نہ کیتی کرو گل سمجھنے کی کوشش کیتی کرو. واللہ غفور حلیم اللہ نے اس واسطے معاف کر دیتا کہ وہ بڑا بردبار ہے اور بڑا بخشنے والا. قد سالا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین. تھوڑے تو پہلے قوماں جڑیاں امتاں گزریاں انہوں نے بڑے سوال کیتے. موسیٰ علیہ السلام تے بنی اسرائیل نے بڑے بڑے سوال کیتے انہوں نے بڑیاں گلہ پیش کیتیاں. اب پھر جس ویلے جواب سنیں اور اگو گل طے ہو گئی فَأَصْبَحُوا بِهَا کافرین تو پھر اس تو انکار کر بیٹھے گئے. ساڑھ کو وہی نہیں سکتا جی یہ بہت مشکل ہے جی ایسی اور نہیں کر سکتے. وہ نہیں کر سکتے تو پوچھ دے کیوں وہ سمپل ہی جس نے سنیا اس تے عمل کرو. سو کثرت سوال جیڑی ہے یہ بندیاں مشکلات پا دیں دی اور پابندیاں ودیاں ویندیاں اور جو کو فرما دیتا جائے اس تے عمل کرنا ضروری ہو ویندا. ما جعل اللہ من بحیرت ولا صاحبت ولا وسیلت ولا حام. اللہ پاک نے جڑیاں لوگ کوڑو گلاں تراش لینے عرب بھی اس طرح کر دے جی کوئی بحیرہ بنا دیتا جڑا کسی جانور دا دودھ مختص کر دیں دے صرف بتاں واسطے کسی سانڈنی دا وہ بحیرہ ہو گئی. اسی طرح صاحبہ اور اسی طرح وسیلہ اور حام کوئی ایسا کوئی نر اٹھنی نہ مل چکا تو وہ بتاں واسطے فری ہو گیا. کوئی اس طرح دے انہاں وسیلہ اور بحیرہ بنائے ہوں دے کہ مختلف اوصاف دے نال مختلف جانور بتاں واسطے مخصوص کر دیں. اللہ کریم فرمایا اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیتا کہ غیر اللہ دے نا تے کوئی جانور مختص کر کے اس دا نام رکھا جائے یا اس دی حرمت دیتی جائے. ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. لیکن یہ کفر دی مصیبت یہ ہے کہ کافر اللہ تے جھوٹ بول دے. یعنی بے دینی اور بے راہ روی دی مصیبت یہ ہے کہ بندہ چیزاں تو اپنے کوڑوں ایجاد کردہ اور آدھا یہ اللہ دا حکم ہے اللہ دے رسول دا حکم ہے اور اپنے کوڑوں ایجاد کر کے اے آکھنا اے حضور دا حکم ہے یا اللہ دا حکم ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. نبی کریم فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے میرے تے جھوٹ بولیا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ اپنا ٹھکانہ دوزخ تلاش کرے.
نبی کریم تے جھوٹ ہے نا. ایک چیز حضور نے نہیں فرمائی کہ کرنا ثواب ہے. بدعات جتنی انہاں یہی ہے کہ اپنے کولوں لوکاں نے رواج ایجاد کر لے اور پھر اس نو رواج دی حد تک رکھ دے نا, پھر اس نو ثواب تے لے گئے کہ کرنا ثواب ہے. جڑے نہیں کر دے او گمراہ او بے دین. اللہ کریم فرمایا کہ اے میرے تے اور میرے نبی تے جھوٹ بول دے, اور جڑا اللہ تے جھوٹ بولدا اکثرهم لا یاکلون, اکثر بے وقوف ہونا ہے. انہاں نوں یہ پتہ ہی نہیں کہ دی سزا کتنی اور جرم کیویں اور اسی کے کردے پے ہیں. ایسے جاہل ہوندے کہ اساں نیکی سمجھ کے چمٹے رہندے اور دوسرے لوکاں بھی آدھے جی اس طرح کرو, اور نتیجہ عذاب الہی دی صورت نکلے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور انہوں نے اگر آکھا جائے کہ اللہ و اللہ دے رسول دی اطاعت کرو اور واپس آ جاؤ اور رسومات چھوڑ دیو, تو آدھے نسیں جس طرح ساڑھا باپ دادا کر دے اور جڑا رواج پیو دادے انہوں پہ اساں کس طرح چھوڑ دئیے. یہ مطلب ایسی آ کہ ساڑھا پیو دادا جاہل ہے یا وہ بے وقوف ہے نہیں, اسی تو اسی طرح کریں گے جس طرح وہ کریں گے. فرمایا بے شک تہاڈا باپ دادا جڑا او اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا, تہاڈا باپ دادا یہ غلط رسم اگر کر دیا تو انہوں نے کوئی علم نہیں ہے. لا یعلمون شیئا, کچھ بھی نہیں جان دے. ولا یہتدون, نہ او راہ ہدایت دے. دین دے ناتے جڑیاں رسومات ایجاد کرنے والا بندہ ہوندا وہ جاہل ہوندا اور وہ گمراہ ہوندا. بے شک دنیاوی اعتبار نہ بڑا پڑھا لکھیا ہوئے, لیکن جس ویلے دین دے ناتے گمراہی ایجاد کردا تو اللہ کریم فرماندا یہ جاہل بھی ہے اور گمراہ بھی ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ باپ دادے نپی رکھو, ضروری یہ ہے کہ حق دا اتباع کرو, اللہ دی گل منو, اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اتباع کرو اور حضور دی گل منو. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, فرمایا ایمان والو اپنا فکر پہلے کرو, اپنی اصلاح پہلے کرو. جڑا بندہ اپنی اصلاح نہیں کرتا وہ دوسرے دی کس طرح کر سکتا. علیکم انفسکم, اپنی جان دی ذمہ داری لو, اپنی پہلے اصلاح کرو. لوکاں آکھنے تو پہلے خود عمل کرو. لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم, اور اگر تسی ہدایت تے ہوئے تو دوسرا کوئی تہاڈی گل نہیں مندا گمراہ ہوندا تو دی گمراہی تہانوں نقصان نہیں دے گی. لیکن تسی محض دوسرا نصیحتاں کردے رہے اور اپنے عمل دی فکر نہ کیتی تو اپنے گناہ تو تہاڈے گھاٹے پہ جان گے. لہذا اس واسطے ضروری ہے کہ پہلے اللہ و اللہ دے رسول دے آقام نو اپنے آپ تے نافذ کرنے دی پوری کوشش کرے اور اپنی فکر سب تو پہلے کرے, پھر کوشش کرے کہ اس میں مخلوق اس پہنچایا جائے, دوسرے تائیں بھی پہنچایا جائے. اچھی گل ہے, اگر کوئی مندا تو اچھی گل ہے, اگر نہیں مندا تو اس دا نہ مننا تو انہوں نقصان تو نہیں دے گا. تسی گل پہنچا دیتی الحمدللہ تو آڑا اجر تو ہو گیا. الاللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. تساں سارے اللہ دی بارگاہ حاضر ہونا. جڑے مندے انہاں دی گل بھی سامنے آ جائے گی, جڑے نہیں مندے انہاں دی گل بھی سامنے آ جائے گی, اور اللہ کریم نے اجر دینا. اس واسطے پہلے اپنی فکر کرو, اپنے آپ نو اللہ دے احکام تے اور اللہ دے حبیب دی پیروی تے کار بند کرو تاکہ اپنا آپ محفوظ ہو. دوسری گل یہ ہے کہ جڑا بندہ خود عمل نہیں کرتا اس دیاں گلاں جو قوت بھی نہیں ہوندی کہ سننے والا اس تو کو متاثر ہوئے. سو اللہ کریم نے فرمایا کہ اپنی فکر پہلے کرو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ